في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مولا صلی وسلم سلاما دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ بعلی ساکن بلا قدم فإن من جودك الدنيا وترتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ہمارا کام اور ہمارا نظام حضور کے واسطے سے چل رہا ہے، وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید قفل مقصد، آقا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ حمد و صلات کے بعد لائق سا تکریم واجب الاحترام محترم المقام عزت مآب گل گلشن علی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت فیضیاب فیضان حضور سید ضیاء الامت حضرت علامہ مولانا سید احمد علی شاہ صاحب کاظمی زید مشروع آف ایبٹ آباد، اور ان کے ساتھ تشریف لائے محترم المقام عزت مآب سید طیب علی شاہ صاحب کاظمی۔ میں ان سادات کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس بابرکت محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں میرے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری سے نوازے، اور آج کی اس محفل پاک کے دائی محمد عطاء المصطفیٰ اور آپ کے تمام رفقاء، مسجد انتظامیہ، میلاد کمیٹی، تمام حضرات جنہوں نے مجھ نالائق انسان کو ایک مرتبہ پھر چند کلمات بولنے کا موقع عطا فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تشریف فرما ہے اس محفل پاک میں استاد الحفاظ جناب قاری محمد نوشہبان صاحب، دیگر جتنے بھی احباب مسجد شریف میں اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سب حضرات میرے لیے قابل عزت اور لائق سب تکریم ہیں، اور آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ معزز حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج ہماری اس محفل پاک میں گلدستہ اہل بیت میں سے 2 شہزادے سفید کی زینت ہیں، تو یہ آل نبی اولاد علی ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کرتے رہیں اور گفتگو بھی سماعت کرتے رہیں۔ اور جو شاہ صاحب مجھ سے پہلے نعت پڑھ رہے تھے، یہ شاہ صاحب اور میں، ہم نے 2011 سے لے کر 2020 تک ڈیرہ شریف میں علم پڑھا ہے،
اور 2011 سے 2020 تک قبلہ شاہ صاحب اور میں ایک ہی کمرے میں رہے ہیں اور ایک ہی کلاس میں ہم نے سبق پڑھے ہیں، اور الحمدللہ یہ اس وقت سے تعلق آج تک یہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ نسبت تا دم مرگ سلامت رہے۔ برادران اسلام، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی نوافل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عبادت کر رہا ہوگا، کوئی ذکر کر رہا ہوگا، مگر ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، ہم سے تو وہ بہتر جو نوافل پڑھ رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو ان سے بہتر نہ ہوئے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث پاک کرتا ہوں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی علمی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے کوئی دینی مسئلہ سیکھ لیتا ہے، کوئی شریعت کی بات اپنے پلے باندھ لیتا ہے، فرمایا اس کا ایک دینی مسئلہ سیکھنا، ایک شریعت کا مسئلہ سمجھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو آپ حضرات اس نیت کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں کہ ہم جائیں گے، کچھ حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو میں اسی ابتدا بھی یہاں سے کرتا ہوں۔ آئیے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کچھ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، فلاں معاملے میں میں پھنس گیا ہوں، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ آئیے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر حدیث پاک کرتا ہوں، اس حدیث پاک کو اپنے پلو سے باندھیے اور تا دم مرگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے، پھر نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جملہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اوپر سے پڑھے، دل سے نہ پڑھے، نیت کے ذہن کے ساتھ نہ پڑھے، صرف زبان سے پڑھ دے، بے شک اوپر سے پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ جملہ پڑھے گا، شام تک اس کے جتنے بھی کام ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وہ کام سارے میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب شام کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پھر وہ یہ پڑھ لیتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شام کے وقت یہ 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صبح تک اس کے جتنے کام ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے تمام کاموں کو اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو پھر جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ آج کی اس محفل پاک کا پہلا تحفہ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ آئیے دوسرا تحفہ سماعت، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا تحفہ سماعت کرائیں۔ معراج کی رات تھی، برکت کی رات تھی، معراج ابھی تازہ رات گزری ہے 27 رجب کو، معراج کی رات تھی۔ میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، تھوڑی سی جی کو کم کر دیں، میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، اور جب حضور بیت المعمور پہنچے نا، بیت المعمور جہاں یہ جو ہمارا قبلہ ہمیں نظر آتا ہے نا، کعبہ شریف، دعا ہے اللہ مجھ سمیت سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، براہ راست اللہ کریم زیارت نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب پہلی نظر انسان کی کعبے کی دیوار پہ پڑتی ہے، وہ جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے جب پہلی نظر کعبہ شریف کو دیکھا تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ اس دعا کا تمام دعاؤں کا مجموعہ آپ نے دعا مانگی، اور آپ کو بھی جب یہ سعادت ملے تو آپ بھی یہی کہا کہ دعا مانگیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ جب کعبہ شریف کا طواف کرنے جاتے ہیں، جب کعبے کی دیوار پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو میرے آقا کہتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب امام صاحب نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میں جب بھی تجھ سے دعا مانگوں تو میری دعا کو قبول فرمانا۔ حضرت یہ جو کعبہ ہے نا، اس کے بالکل برابر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے
کہ 70,000 مرتبہ، ایک مرتبہ جب آتے ہیں نا طواف کرنے فرشتے 70,000 مرتبہ، پھر جب وہ طواف کر کے واپس چلے جاتے ہیں قیامت تک اب ان کو دوبارہ پھر طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنے فرشتوں کی تعداد ہے کہ 70,000 مرتبہ ہر روز فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو قیامت تک اب ان کا نمبر نہیں آئے گا، اب اگلی جماعت آئے گی، اگلے فرشتے آئیں گے، یہ وہ بیت المعمور ہے۔ میرے آقا جب معراج کی رات تشریف لے گئے نا بیت المعمور پہ، تو حضور نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، آپ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو مرحبا یا نبی الصالح، مرحبا یا ابن الصالح کر کے پکارا کہ مبارک اے مرحبا، خوش آمدید اے نیک نبی، خوش آمدید اے نیک بیٹے۔ حضور کا استقبال فرمایا اور پہلا تحفہ کیا دیا؟ فرمایا محبوب جب واپس جانا تو اپنی ساری امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو وہ سلام آج آپ تک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، ان ڈیرہ جات پہ بسنے والوں، حضور کی غلامی اختیار کرنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلا تحفہ دیا کہ جا کے اپنی امت کو سلام کہنا۔ پھر دوسرا تحفہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے محبوب جنت کی مٹی زرخیز ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے، اگر یہاں کوئی پودا لگانا چاہتا ہے تو پودا لگانے میں دیر نہیں لگتی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، پودا لگ جاتا ہے۔ آپ یہاں اس زمین میں جب پودا لگاتے ہیں 6 مہینے اس کو پانی لگاتے ہیں، پھر جا کے وہ قد اٹھاتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں، پھر جا کے وہ پروان چڑھتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں محبوب جنت کی مٹی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے، اگر کوئی پودا لگانا چاہے تو 6 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی وہ ارادہ کرے گا اس کے نام کا پودا لگ جائے گا، اس کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر یہ بھی بتائیے میری امت کو کیا کرنا پڑے گا، کیا وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کتنے نفل پڑھنے پڑیں گے، کتنے سجدے کرنے پڑیں گے، کتنی تلاوت کرنی پڑے گی، تب جا کے جنت میں درخت لگے گا۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا امتی ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کے نام کے 30 درخت جنت میں لگا دے گا۔ تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ رہے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیں جو کثرت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا رہے گا پھر اس کے نام کے کتنے جنت میں درخت لگتے رہیں گے۔ یہ 3 تحفے میں نے آج کی محفل کے عرض کر دیے۔ آئیے پھر اگلا تحفہ بھی سماعت فرمائیں جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لے کے آئے تھے۔ چونکہ معراج اور شعبان یہ قریب قریب ہے نا تو میں اسی سے اپنی گفتگو آگے لے کے چلوں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کے جائیں۔ نماز تو تحفہ تھا نا جو حضور لے کے آئے، نماز کے ساتھ بھی ایک تحفہ میرے آقا لے کے آئے۔ شاید آپ نے آج تک یہ بات نہ سنی ہو، آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں۔ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے تحفہ لے جائیں۔ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا امتی اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا، ابھی نیکی کرے گا نہیں صرف نیت کرے گا کہ میں صبح اٹھ کے فلاں کام نیک کروں گا، صبح اٹھ کے میں نماز تہجد پڑھوں گا، صبح اٹھ کے میں روزہ رکھوں گا، صبح اٹھ کے میں یہ نیکی کا عمل کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ کو امتی اگر نیکی کا ارادہ کر لے گا تو ارادے کرنے کی وجہ سے ہم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اور فرمایا اگر نیکی کا اس نے ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا، پھر یہ نہیں کہ ہم اس کے نامہ اعمال اس نیکی کو مٹا دیں گے، نہیں بلکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، ہم ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اور پھر اگر آپ کا امتی نیکی کا ارادہ کر لینے کے بعد اس نیکی کو کر لیتا ہے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اگر نیکی کا ارادہ کرے گا، نیکی کرے گا نہیں ایک نیکی پھر بھی لکھی جائے گی۔ اور فرمایا اگر نیکی کا ارادہ کر لے، ارادہ کرنے کے بعد پھر وہ نیکی کر لے، نیکی ایک کرے گا ہم اس کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر لکھ دیں گے۔ اور پھر فرمایا اے محبوب اپنی امت کا ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا امتی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے،
اور پھر ارادہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو اس کا گناہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیں گے۔ پھر فرمایا اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا، ابھی تک گناہ کیا نہیں، ہم اس وقت تک گناہ نہیں لکھیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر بدقسمتی سے آپ کا امتی گناہ کر لیتا ہے، پھر آپ کی امتی کے 10 گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور پھر اگلا تحفہ سماعت فرمائیں، فرمایا جب ایک گناہ کر لے گا اس کو لکھ دیا جائے گا، اس کے فوراً بعد وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی کرنے کی وجہ سے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ! یہ کتنا کرم ہے اللہ رب العزت کا حضور کے صدقے سے ہم پہ۔ اس لیے جو میں نے آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر خطبے میں آیت کریمہ کی، اس کا پس منظر بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ پس منظر بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اگلے حصے کو چھوڑیں، صرف لفظ قل پہ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ اعلان کر دیں۔ اب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے اس مجمع میں، مجھ سے زیادہ سمجھدار تشریف فرما ہے اس مجمع میں، میں اپنی یہ جملہ ان پڑھے لکھے حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اپنی مبارک زبان سے کہہ دیں۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ تو خود بھی ڈائریکٹ فرما سکتا تھا، خود بھی ڈائریکٹ اعلان کر سکتا تھا، یہ درمیان میں اپنے محبوب کا واسطہ اور وسیلہ کس لیے دیا؟ تو جواب قدرت آیا، فرمایا میں ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ یہ عمل کرو، میں ڈائریکٹ پیغام پہنچا سکتا تھا کہ یہ تمہارے لیے پیغام نازل کیا گیا ہے۔ میں نے درمیان میں یار کا واسطہ اس لیے دیا ہے کہ رب یہ پسند کرتا ہے میرا یار بولتا جائے، میں یار کی بولیاں سنتا چلا جاؤں۔ ایک تو یہ نقطہ میں نے عرض کیا، اور دوسرا فرمایا جب عرض کیا باری تعالیٰ تو خود بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کام کرو، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، درمیان میں اپنے یار کا واسطہ کیوں دیا، اپنے محبوب کا وسیلہ کیوں دیا؟ تو جواب قدرت آئی، فرمایا میرے بندے اگر میں چاہتا تو ڈائریکٹ اعلان کر سکتا تھا، ڈائریکٹ پیغام پہنچا سکتا تھا، میں نے درمیان میں اپنے یار کا واسطہ اس لیے دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم ہو جائے۔ اگر ڈائریکٹ مانگو گے ہو سکتا ہے میں عطا نہ کروں، ہو سکتا ہے دینے میں کمی آ جائے۔ فرمایا میرے بندو جب بھی مانگو ڈائریکٹ نہ مانگو، میرے یار کے واسطے سے مانگو، میرے یار کے وسیلے سے مانگو، میرے یار کا نام دے کے مانگو۔ جب یار کے وسیلے سے، یار کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں مانگو گے، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب محمد کا کام ہے۔ اور پھر اس لیے فرمایا قل، محبوب آپ اعلان کریں۔ اور یہاں میں ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے اور حضور جو نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے تھے، ان میں 50 نمازیں عطا کی گئی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ میرے آقا واپس تشریف لے گئے، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی گئیں، 45 نمازیں معاف کر دی گئیں، 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اب ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، جب اللہ کو علم تھا کہ نمازیں 5 رہ جانی ہیں، اللہ کو جب علم تھا کہ نمازیں میں نے 45 معاف کرنی ہیں، 5 رہ جانی ہیں، وہ پہلی مرتبہ ہی 5 عطا کر کے روانہ کر دیتا۔ پہلے 50 عطا فرمائیں، پھر بار بار چکر لگوائے، 5 نمازیں معاف ہوئی، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ جب اللہ کو علم تھا کہ 5 ہی رہ جانی ہے تو پہلے ہی 5 عطا کر دیتا۔ اس کا جواب حضرت ضیاء الامت نے دیا ہے۔ اس کا جواب جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن شریف میں دیا ہے۔ یہ وہ پیر کرم شاہ صاحب ہیں کہ جن کے در کے میں نے ٹکڑے کھائے، جن کے در کے ٹکڑے شاہ صاحب نے کھائے۔ یہ وہ پیر کرم شاہ صاحب ہیں جن کے آستانے پہ جا کے مجھے علم پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور آج الحمدللہ میں اس قابل ہوا۔ حضرت ضیاء الامت کے ٹکڑوں کے صدقے سے اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں 2 MA کر چکا ہوں، اور تیسرے MA کا میں امتحان دے رہا ہوں کہ حضرت ضیاء الامت کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوں۔ یہ وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جب اقوام متحدہ میں مرزائی قادیانیوں نے جا کے مقدمہ کیا تھا کہ ہمیں مسلمان پاکستان کے اندر مذہبی آزادی نہیں دیتے، ہمیں وہاں پہ حقوق حاصل نہیں ہے، اس لیے ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اس نے پورے پاکستان میں نظر دوڑائی
کہ کون جا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا، کون جا کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑے گا، کون جا کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے گا۔ پورے پاکستان میں وہ ضیاء الحق جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، جب پورے پاکستان میں اس نے نظر دوڑائی تو اس کی نظر حضرت پیر کرم شاہ صاحب پہ آ کے رکی اور اس نے درخواست پیش کی کہ قبلہ پیر صاحب آپ جائیے، جا کے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے قانون کی حفاظت کیجئے، ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کیجئے۔ پھر حضرت ضیاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ قادیانی دلائل دیتے ہیں، اپنے عقیدے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ جب ان کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے، باری پیر کرم شاہ کی آ جاتی ہے، وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا غلام، وہ میرے آقا کا غلام جب اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں بولتا ہے تو بڑے بڑے کافروں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں، وہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ختم نبوت پہ دلائل دیتے ہیں تو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے جج یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اے قادیانیوں تم اپنے مقدمے میں جھوٹے ہو، اگر اس کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ پیر کرم شاہ مصطفیٰ کا غلام سچا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کے ہمارے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، انہیں قرآن نظر نہیں آتا، حدیث نظر نہیں آتی، صحابہ کے اقوال نظر نہیں آتے، وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ کے حضور کی ختم نبوت کے خلاف وہ فیصلے سنا دیتے ہیں، قرآن کے خلاف وہ فیصلے سنا دیتے ہیں۔ مت یہ کوئی سمجھے کہ میں مسجد شریف میں بیٹھ کر کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کے عقیدے کی بات کرنا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنا، یہ صرف میرا کام نہیں ہے، یہ شاہ صاحب کا کام نہیں ہے، یہ وارثان محراب و منبر کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائیں۔ اگر آپ زمیندار ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمائیں۔ اگر آپ کوئی بزنس مین ہیں، کوئی جناب آپ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ سب کا حق بنتا ہے آپ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ یہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا جس کی خاطر حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی گدی چھوڑی، اپنا آستانہ چھوڑا، اپنی درگاہ کو چھوڑا اور مرزا قادیانی کے مقابلے میں آئے۔ اور جب قادیانی نے کہا حضرت میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں، آپ بھی کاغذ قلم رکھیں، پھر سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جو سب سے اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ جواب میں میرے آقا کا غلام پیر مہر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کانے تو یہ کہتا ہے کہ تم بھی لکھو، میں بھی لکھتا ہوں۔ محمد عربی کا غلام یہ کہتا ہے کاغذ قلم تم بھی رکھو، کاغذ قلم میرے علی بھی رکھتا ہے، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اس معاملے میں وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر مرزا قادیانی کہنے لگا کہ میں کوڑ اور برس کے مریضوں پہ نہ ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ان کا جس بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماری چلی جاتی ہے۔ آپ بھی دم کریں، آپ بھی ہاتھ پھیریں، میں بھی ہاتھ پھیرتا ہوں۔ جواب میں میرے آقا کا غلام اٹھا، پیر سید مہر علی شاہ صاحب اٹھے، آستانہ عالیہ گولڑا شریف پہ چشم و چراغ اٹھا۔ آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ مریضوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جو شفا یاب ہو گیا وہ ٹھیک، وہ سچا، اور جس کے ہاتھ پھیرنے سے شفا نہ ہوئی وہ جھوٹا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بیماری ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے، اب آپ قبرستان تو بھی میرے ساتھ آ، میں بھی قبرستان آتا ہوں، اگر میں نے مردہ زندہ کر کے نہ دکھائے تو مجھے مہر علی نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے اکابرین جنہوں نے اس طریقے حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کی ہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ قانون پاس کروایا تھا قومی اسمبلی سے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں،
وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس قادیانی گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑی اتنی ترمیم کر دیں اپنے قانون میں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، مگر جو مرزا قادیانی کو اپنا امام مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے، جو اپنے آپ اس کو پیشوا مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے، جو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف اتنی ترمیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ قیمت تھوڑی ہے۔ پھر انہوں نے کاغذ رکھ دیا، چیک رکھ دیا اور انہوں نے کہا حضرت اپنی مرضی کی رقم لکھیں، اپنی مرضی کے پیسے لکھیں، جتنے آپ چاہتے ہیں اتنے لکھیں، ہم وہ اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ اتنے قانون میں تھوڑی سی ترمیم کروا دیں کہ جو مرزا کو نبی مانے وہ کافر ہے، جو اس کو پیشوا مانے وہ کافر نہیں ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو آنے میں دیر ہو چکی ہے، میرا سودا پہلے طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید ہم سے بڑھ کے کسی نے قیمت زیادہ لگا دی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جس نے آپ کو اتنی رقم دی ہے؟ ہم اس سے ڈبل رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھتے ہو میرا سودا کسی دنیا دار کے بازار میں ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں مردے زندہ کر کے دکھاتا ہوں، تو آپ کو مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پوچھا تھا شاہ جی اگر مرزا آ جاتا اور مردے زندہ نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، یہ جملہ میرے اور آپ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو ختم نبوت کی پہرے داری کرتا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی آواز بلند کرتا ہے، ساری دنیا مخالف ہو جائے میرے آقا خود اس کے مددگار بن کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں کہ امیر المجاہدین جو ٹانگوں سے معذور تھے، بظاہر چل نہیں سکتے تھے، وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے ٹکر لی، اس نے صرف پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں للکارا، پوری دنیا کے حکمرانوں کو للکار کے کہا کہ ستمگر ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لوگ کہتے رہے آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ہم آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے، آپ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں گے، ویسے آپ نہیں جیت سکتے۔ اس مرد کلندر نے ایک ہی جواب دیا تھا یہ جیت ہار ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے ختم نبوت کی پہرے داری کا ذمہ اپنے سر اٹھایا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا تھا حضرت اگر مردے زندہ نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شاہ جی کٹی قلعے دے زور تے کٹ دیے، پنجابی جملہ ارشاد فرمایا شاہ جی کٹی قلعے دے زور تے کد دیے، اس کو پتہ ہے کہ قلعہ پکا بدے ہویا ہے میں تاں کد رہی ہاں۔ فرمایا پیر میر علی شاہ نے اپنے طرف یہ گل نہیں کی تھی کہ میں تینوں مردہ زندہ کر کے دکھا دیاں گا۔ فرمایا جدوں میں مکانے دے مقابلے وچ آیا خواب وچ میرے آقا مولا تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا قدم بڑھانا تیرا کم ہے، تو جو بھی منگے گا میں رب کو لے کے تیری جھولی وچ پا دے گا۔ اس واسطے کوئی ختم نبوت دا بیڑا اٹھا کے دیکھے تے صحیح اس دی پشت اتے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ اور آج بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے سمجھو کہ میں اس بڑے عہدے تے بیٹھا لہذا میں کچھ پوچھ نہیں سکدا، کوئی پوچھ نہیں سکدا۔ انہاں دے بارے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس و وزیر اعظم کے صدر دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ آج ان کرسیوں پہ کل کوئی اور بیٹھا تھا، عمر عطا بندیال بھی بیٹھا تھا، ثاقب نثار بھی بیٹھا تھا، شوکت عزیز بھی بیٹھا تھا، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، یہ جج بھی چلا جائے گا، مگر خدا کی عزت کی قسم حضور کا نام نامی اسم گرامی آج بھی زندہ ہے، حضور کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے برادران اسلام آئیے اپنا تعلق حضور علیہ السلام سے مضبوط کیجئے۔ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج چونکہ شب برات ہے نا، یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے،
اس کے متعلق سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب شب برات آئے یعنی شعبان کی 15ویں رات آئے تو فرمایا رات جاگ کے عبادت کیا کرو۔ اور آپ بھی یہ جیسے بیٹھے ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فضول بیٹھے ہیں یا لنگر کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا استادوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ استاد ناراض نہ ہو جائیں کہ محفل تھی اور آئے نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، آپ کا یہاں پہ بیٹھنا بھی رب کی بارگاہ میں عبادت لکھا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آئے رات کو جا کے عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ حضور کی خدمت میں پوچھا گیا حضور یہ شب برات کو ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ آج رزق مانگے میں اس کو رزق عطا فرماؤں گا۔ ہے آج کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ وہ مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی آج مجھ سے دعا مانگنے والا؟ اس کا کام ہے دعا مانگنا، عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ برادران اسلام، آج یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں نا؟ میں چند باتیں اور کر لوں۔ شعبان کی 13ویں رات تھی، میرے آقا فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا حضرت جبریل امین آ گئے اور آ کے بیدار کیا، فرمایا محبوب اٹھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل یہ کون سا وقت ہے؟ عرض کیا حضور تہجد کا وقت ہے۔ میرے آقا بیدار ہوئے، وہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضور نے تہجد ادا فرمائی۔ تہجد پڑھنے کے بعد میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ تو غیب سے آواز آئی محبوب ہم نے آپ کی امت کے تیسرے حصے کو معاف کر دیا ہے۔ حضور رو پڑے اور فرمایا جبرائیل میری امت کا تیسرا حصہ تو بخشا گیا، دوسرے حصے کا کیا بنے گا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں لا اعلم، حضور میں نہیں جانتا۔ پھر شعبان کی 14ویں رات آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، نماز تہجد ادا فرمائی، دعا مانگی یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ غیب سے آواز آئی محبوب ہم نے آپ کی امت کے دوسرے حصے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا رو پڑے اور فرمایا جبرائیل میری امت کے دوسرے حصے کو تو بخشا گیا، تیسرے حصے کا کیا بنے گا؟ عرض کی حضور لا اعلم، میں نہیں جانتا، حضور مجھے علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے بہتر۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات آ گئی، اسی طرح میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا حضرت جبرائیل نے آ کے بیدار کیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا جبرائیل یہ کون سا وقت ہے؟ عرض کیا حضور تہجد کا وقت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تہجد کی نماز ادا فرمائی اور ہاتھ اٹھا دیے، میں نے عرض کی باری تعالیٰ میری امت گناہگار ہے، میری امت کو معاف فرما دے۔ غیب سے آواز آئی محبوب شعبان کی 13ویں رات کو ہم نے آپ کی امت کے تیسرے حصے کو معاف کیا تھا، شعبان کی 14ویں رات کو ہم نے آپ کی امت کے دوسرے حصے کو معاف کیا تھا۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے، اس رات کی برکت سے ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف فرما دیا۔ تو گویا پتہ چلا کہ اس رات کو اللہ نے اپنے محبوب کی ساری امت کو معاف کر دیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو اللہ سب گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے جو شراب پیتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو زنا کرتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شراب ہم پیتے ہیں خدا نخواستہ یہ جناب صغیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر دیتا ہوں۔ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کرنے کے لیے تشریف لائے، یہ میزان الکبریٰ کتاب کا نام ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کرنے کے لیے آئے، اور آپ وضو کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو ایک نوجوان پہلے سے وضو کر رہا تھا، اس کے وضو کا پانی جب ہاتھوں سے لگ کے زمین پہ گر رہا تھا نا، اللہ نے امام اعظم کو کشف عطا فرمایا تھا۔ آپ لوگوں کے حالات جان لیتے تھے، جب اس کے جسم سے پانی وضو کا لگ کے گر رہا تھا آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا نوجوان زنا کرنے سے توبہ کر لے، یہ جو تیرے گناہ جھڑ رہے ہیں نا پانی کے ساتھ، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تو زنا کرتا ہے، زنا سے توبہ کر لے۔ پھر ایک اور نوجوان وضو کر رہا تھا،
آپ نے جب اس کے پانی کو گرتے ہوئے دیکھا فرمایا نوجوان تو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ پھر تیسرے بندے کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تو شراب پیتا ہے، شراب پینے سے توبہ کر لے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج لوگ والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، والدین کو دھکے دیتے ہیں، والدین کو گالیاں نکالتے ہیں، اور آج وہ رزق کما کے چند پیسے کما کے آئیں تو والدین کو ایک وقت کا کھانا دینا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے، ایک گولی لے کے دینا ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں مال کماتا ہوں، رزق میں کماتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، اور میرا باپ مجھ سے رزق لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ترزقون بدعافائکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم محنت کر کے آتے ہو اس وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہیں یہ جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے باپ کو سفید بالوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور اگر والدین ظلم کریں پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ حضور نے پھر جواب میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، فرمایا او سوال کرنے والے، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے سوال کیا ہے، اگر والدین ظلم کرتے ہو پھر بھی حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ ظلم کریں یعنی ظلم ہی کرتے رہیں پھر بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے کہا کہ اب کس کو ہوگا میرا وطن میں انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ ہوگا بے قرار، مرکت پہ تیری دے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے تو تہجد کا وقت ہوتا تھا، میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اللہ اس کی دعائیں میرے حق میں قبول فرما لیتا تھا۔ آج والدین زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اور آج یہ جو زمانہ جس میں اور آپ گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ بیویوں کو آگے کریں گے اور والدین کو پیچھے کر دیں گے، اور آج یہ سارا وقت میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ پیغام لے کر جائیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو بیٹی بن کے اپنے باپ کو دکھائیں، اگر آپ بہن ہیں بہن بن کے اپنے بھائی کو دکھائیں، اگر آپ بیوی ہیں بیوی بن کے اپنے خامن کو دکھائیں۔ آج بیویاں خامن کے سامنے زبان چلاتی ہیں، ان کے سامنے اپنے جناب زبان درازی کرتی ہیں اور ان کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ سنیے خامن کا مقام میرے آقا نے کیا، یہ نہیں ہے کہ حضور نے صرف خامن کا حقوق بیان فرمائے، حضور نے عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا مولا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضور ہم نے اتنے بڑے بڑے معجزات آپ کے دیکھے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کی شانیں دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے غلاموں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ پہلی شریعتوں میں تھا سجدہ تعظیمی، مگر اب اجازت نہیں کہ کوئی سجدہ کرے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میری مائیں بہنیں یہ حدیث پاک اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر لے جائیں اور مرتے دم تک اس پہ عمل کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا تو اپنے خامن کو سجدہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامن کے کپڑے دھوتی ہے نا تو جس جگہ پہ سورج چمکتا ہے اس کی کرنیں پڑتی ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ آج آپ اپنے خامن کی خدمت کر کے دیکھیں تو صحیح، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامن اس پہ راضی ہو، جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گی مرے گی اللہ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ آپ اپنے خامن کی اتباع کریں اور اس کے گھر کی 4 دیواری کی حفاظت کریں، یہ آپ کا حسن ہے۔ اب میں آخری حدیث پاک عرض کروں اور اپنی گفتگو ختم کروں۔ اس رات کے حوالے سے یہ پیغام بھی ہے اور اس رات کے حوالے سے آج کی تقریب کا نچوڑ بھی بنتا ہے۔ کیا ہے وہ نچوڑ؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے،
نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتے آئیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے۔ جب اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے نا، اس کی پلکوں کا ایک بال عرض کرے گا، یا اللہ اجازت ہو تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ پلکوں کا ایک بال کہے گا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ، اور بال سے کہا جائے گا بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ وہ پلکوں کا ایک بال عرض کرے گا، باری تعالیٰ تیرا وعدہ تھا جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ تیرے خوف کی وجہ سے رو جائے گا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ جو کہیں ایک مرتبہ تیرے خوف کی وجہ سے روئے گا، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، جو دنیا میں ایک مرتبہ کہیں روئے گا، آنکھ سے آنسو نکلیں گے میرے خوف کی وجہ سے، میں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ وہ پلکوں کا بال عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ جس آدمی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک رات آئی تھی جس رات ساری دنیا سو گئی، غفلت کی چادر لے کے سو گئی۔ یہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اس نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھا دیا، مصلی پہ کھڑا ہو کے تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھا، ہاتھ اٹھائے، تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تیرے خوف کی وجہ سے یہ رو پڑا تھا، اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو نے مجھے تر کر دیا تھا، میں گیلا ہو گیا تھا۔ یا اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، یہ ایک رات تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کا بازو پکڑو اور جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دو۔ اب جب فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، حضرت جبریل امین اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور میدان محشر میں لوگوں کی طرف منہ کر کے کہیں گے، اے میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، اس جنتی کو، جنت جانے والے شخص کو دیکھو، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو ایک بال کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ صرف ایک بال کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ آئیں تو صحیح رب کی رحمت میں، رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے دیکھیں صحیح وہ کتنی مہربانی فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ وہ شخص دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف، فرشتے پکڑیں گے نا، ان کو پکڑنے سے پہلے وہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا، دوڑ لگائے گا جلدی جلدی۔ اللہ اس کو بلوائے گا، اس کو واپس بلاؤ، واپس آئے گا۔ اللہ فرمائے گا بھائی میں نے تجھے حکم دیا ہے جہنم میں جانے کا، اور لوگ جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور تو نے جیسے ہی سنا تو جہنم کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دوڑتے ہوئے جہنم میں جا رہا ہے۔ لوگ تو وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، تو کیوں بھاگتا جا رہا ہے؟ اس وقت عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں میں نے تیرا کوئی حکم نہیں مانا۔ توجہ ہے، دنیا میں نے تیرا کوئی حکم نہیں مانا، تیری کوئی بات نہیں مانی، آج یہ تیرا حکم تھا کہ جہنم میں جاؤ، اور میں یہ سوچ کے جہنم میں بھاگ کھڑا ہوا، یہ تیرا آخری حکم ہے، اس کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا، اس کے بعد تیرا کوئی مجھ کے اوپر حکم نازل نہیں ہوگا، اس لیے میں آخری حکم سمجھ کے دوڑ پڑا۔ کم از کم اتنا تو کہوں یا اللہ میں نے تیرا ایک حکم مانا تھا، وہ یہ کہ تو نے کہا جہنم میں جاؤ، تو میں تیرا حکم سن کے بھاگ کھڑا ہوا، جہنم کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ اللہ کو یہ عطا اس کی پسند آئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ وہ رب اتنا کریم اور مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا تھا، اور لکڑیاں بازار میں بیچ کے جو پیسے ملتے نا اس سے آٹا لے کے گھر آتا تھا۔ ایک دن جنگل میں بیٹھے لکڑیاں کاٹتا ہے، اس کا چھوٹا بیٹا سوال کرتا ہے ابا جی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے ابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے یا تیرے گناہ ہی بڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے گناہوں سے بڑی کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے تو وہ میرے رب کی رحمت نظر آتی ہے جو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو باپ بیٹا آپس میں باتیں کر رہے تھے، کر کے چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے نا، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم فلاں گھر میں ہمارا ایک پیارا بندہ رہتا ہے، فلاں محلے میں ہمارا ایک پیارا بندہ رہتا ہے، اس کو جا کے پیغام دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پیارا بندہ کون ہے مجھے تو پتا چلے۔ فرمایا پیارے کلیم فلاں محلے میں چلے جانا، فلاں گلی میں اس کا گھر ہوگا، ایک عام مزدور ہے جو جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا ہے،
بازار میں بیچ کے گزارا کرتا ہے، کوئی اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، ایک عام مزدور ہے، ہمارا بڑا پیارا ہے، یا اللہ کیا پیغام دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو جا کے کہنا، وہ جو جنگل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا میرے گناہوں سے بڑھ کے میری رحمت ہے، وہ گناہگار ہو کے میری رحمت پہ امید لگا کے بیٹھا تھا، اس کو جا کے خوشخبری سنا دینا، تم نے ہماری رحمت پہ امید لگائی ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو وہ رب کی رحمت پہ امید لگائے، وہ رب کی رحمت پہ امید لگا کے بیٹھ جائے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر مانگنا پڑے گا کہ میں اور آپ حضور کا کلمہ پڑھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ میاں صاحب کی روح تڑپی فرمایا رحمت دا دریا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی جڑا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے ہوں کالے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، جب وہ چند قدم آگے چلے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چند قدم آگے چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چند قدم آگے چلے گا جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ، واپس بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ یہ آج کی رات کا میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو اپنے پلے سے باندھیے گا۔ اور اللہ فرمائے گا کیوں بار بار مڑ کے دیکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ جب میں نے پہلی مرتبہ مڑ کے دیکھا میں نے ایسے نہیں دیکھا، مجھے تیرا قرآن یاد آیا، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اور پنجابی والا کہتا کہ جتھے ور قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چھوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیدا رات دینے کیو شور ڈٹھا، پر اللہ والے اگر مقالتی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور۔ یا اللہ میں نے جب پہلی مرتبہ مڑ کے دیکھا مجھے تیرا فرمان یاد آیا۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ تو نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب ہے جو معاف بھی فرماتا ہے اور رحمت بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسری مرتبہ کیوں مڑ کے دیکھا؟ یا اللہ اس وقت بھی مجھے تیرا فرمان یاد آیا۔ اللہ فرمائے گا اس وقت کیا؟ عرض کرے گا یا اللہ تو نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تمہارے رب کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ اس لیے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میرا رب تو ہے، میرے گناہ معاف کرنے ہیں تو تو نے کرنے ہیں، اس لیے میں نے مڑ کے دیکھا شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ فرمائے گا جب تیسری مرتبہ مڑ کے دیکھا اس وقت کیوں مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ جب میں جہنم کے دروازے پہ پہنچ گیا اور میں جانتا تھا کہ اگلا قدم اٹھے گا تو جہنم کے گڑھے میں جاؤں گا، جانتا تھا کہ اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، جانتا تھا کہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ چکا ہوں، یا اللہ اس وقت جو میں نے مڑ کے دیکھا ایسے ہی مڑ کے نہیں دیکھا، مجھے تیرا قرآن یاد آ رہا تھا، مجھے تیرا فرمان یاد آیا اس لیے مڑ کے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کیا یاد آیا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ تو نے قرآن میں کہا تھا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میں بتا رہا تھا یا اللہ میں جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اب بھی میں امید رکھتا ہوں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ جب وہ یہ جواب دے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے بھی نا امید نہیں ہے، یہ رحمت پہ امید لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بندہ ہو کے رحمت پہ امید لگا کے بیٹھا ہے، میں خدا ہو کہ اس کی امید کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس نے ہماری رحمت پہ امید رکھی ہے، اس امید کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ہے میرا رب، آپ اس کی رحمت پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ میرا پروردگار۔ آپ آنسو کا ایک آدھ ذرہ لے کے آئیں، آپ عاجزی اور انکساری لے کے آئیں، وہ آج بھی کرم کرنے والا ہے۔ میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں اپنی آنے والی معزز باپردہ خواتین کو، عفت مآب ماں اور بہنوں کو کہ اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے، اپنی چار دیواری کی اور اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم رب کی عبادت کریں۔ آپ جب یہ سوچتی ہیں
تو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لایا کریں جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جب رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مصلی بچھا دیتی تھی، رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے کرتے روتے روتے دعائیں مانگتے مانگتے جب صبح کی اذان بلند ہوتی، صدا بلند ہوتی، اذان دی جاتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی، یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت ہی نہیں کر سکی۔ آپ ان کی قیادت میں جنت میں جانے والی ہیں، آپ نے کل قیامت کے دن ان کی قیادت میں جنت میں جانا ہے۔ اور اگر آج آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو آپ فلموں اور ڈراموں والی ایکٹنگ نہ کریں، آپ ان خواتین کے پیچھے نہ چلیں جو فلموں اور ڈراموں میں کردار ادا کرتی ہیں، آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار پہ چلیں، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ چلیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب آواز لگائی جائے گی کہ اے گروہ معاشر اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہ کے اپنے سر پہ ایک پردہ برداشت نہیں کر سکتی، ایک دوپٹہ برداشت نہیں کر سکتی، کل قیامت کے دن کس منہ سے کہیں گی حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اگر وہاں سیدہ کائنات نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میرے سر کا بال تو سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا اور تم تو دوپٹہ ہی نہیں کر سکتی تھی، میں کس منہ سے تمہیں جنت میں لے جاؤں، وہاں پھر ہماری ماں بہنوں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے یہ میرا پیغام ہے، اور آخری پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ قبول کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ قبول کرتا ہے، وہ جب جھکتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن کتنے میرے ایسے بزرگ موجود ہوں گے کہ جن کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا ماتھا زمین پہ لگائیں لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، وہ اشارے سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ ہم رکوع میں جھکیں لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، وہ اشارے سے رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے میرے نوجوانوں، اگر اللہ نے آپ کو یہ جوانی عطا فرمائی ہے، جوانی یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جوانی عیاشی کا نام ہے، جوانی بدماشی کا نام ہے، جوانی غرور اور تکبر کا نام ہے، جوانی نام ہے رب کے حضور جھکنے کا، جوانی نام ہے رب کے نام کرنے کا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ میں کافر ہاں جے میں ہوا، کہ یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہو، مجھے سن رہا ہو، اور اس کے باوجود میرے اندر کی میں ختم نہ ہو، میں کس بات کا مسلمان ہوں۔ اب آئیے جو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک طرف 70 بوڑھے توبہ کرنے والے ہوں اور ایک طرف ایک نوجوان توبہ کرنے والا ہو۔ 70 بوڑھوں کی توبہ سے بڑھ کے اللہ کو ایک نوجوان کی توبہ زیادہ پسند آتی ہے۔ اور میرے جو نوجوان بیٹھے ہیں، آئیے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں، یہاں حفاظ بھی بیٹھے ہیں، قاری نوشروان صاحب بیٹھے ہیں، سنیے میرے آقا مولا کا فرمان کیا ہے۔ اے نوجوانوں سنو اور اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بستی کا نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ جس بستی کا ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ راتیں اللہ نے اپنی امت کو بخشش کے لیے عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ نے بہانے بنائے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا، اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی جگہ عبادت کرنے کی اجازت دے جہاں تیرے سوا مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اللہ نے ایک پتھر کھولا، اس کے اندر چلا گیا، وہاں عبادت کرنے لگا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، ایک انار کا درخت لگ گیا۔ جب اس نے وضو کرنا ہوتا تو جب وہ پانی کو ہاتھ لگاتا تو ذائقہ پانی کا ہوتا، اور جب اس نے پینا ہوتا ارادہ پانی کا کرتا تو ذائقہ پانی کا ہوتا۔ اگر اس کی نیت ہوتی کہ میں دودھ پیوں، بظاہر وہ پانی نظر آتا تھا، جب پیتا تھا تو ذائقہ دودھ والا ہوتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تھی تو وہ انار کھا لیتا تھا۔ 500 سال اس نے عبادت کی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں نے 500 سال ادھر عبادت کی جہاں تیرے سوا مجھے کسی نے دیکھا نہیں، آج میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیا جائے، نہ کہ تیری رحمت کی وجہ سے۔ اللہ فرمائے گا اچھا واپس آؤ، واپس بلایا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی، اور آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 500 سال عبادت والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی عبادت ختم ہو جائے گی اور آنکھ والا پلڑا بھاری رہ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے ذرا غور کر، ابھی تو میں نے ایک آنکھ کا حساب لیا ہے،
اگر میں نے تیرے سارے جسم کے اوپر جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، 2 کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے، اگر یہ سب کچھ میں تجھے عطا نہ کرتا تو کیا کر سکتا تھا؟ وہ جو تم نے غار میں جا کے 500 سال عبادت کی، اگر میں تجھے اجازت نہ دیتا تو کیسے جا کے عبادت کر سکتا تھا؟ ابھی تو میں نے صرف ایک نعمت کا حساب لیا ہے، تیری 500 سال کی عبادت ختم ہو چکی ہے، اگر میں ہر نعمت کا حساب لوں تو بتا پھر تیرا کیا انجام ہوگا؟ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں غلطی پہ تھا، میں معافی مانگتا ہوں، اگر مجھے جنت ملنی ہے تو تیری رحمت کی وجہ سے جنت ملنی ہے۔ سنو اس حدیث پاک کو عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کہتے ہیں، حضور پھر انہوں نے تو اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں، 500 سال عبادت کی ہے، وہ تو پھر اونچے ہوں گے مقام میں، ان کے اعمال تو زیادہ ہوں گے؟ جواب میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، محبوب وہ جو 500 سال عبادت کرنے والے تھے، آپ کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کروں گا جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جس کو شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ آپ کا امتی صرف شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کر لے، ایک رات عبادت کرنے کا ثواب اس کی 500 سال کی عبادت سے بڑھ کے عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف 500 سال اور ایک طرف ایک رات کی عبادت، تو یہ برکت والی راتیں اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخشش کے لیے عطا کرتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہم سب کی بخشش فرمائے۔ جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور قرآن و حدیث کی چند باتیں آپ تک پہنچائی، جنہوں نے یہ ہمارے لیے ماحول کریٹ کیا اور ہمیں بٹھایا اور باتیں کرنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرمائے۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کے حالات بہتر فرمائے، اللہ کریم ہمیں نیک صالح دیندار حکمران عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں ان کو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔